السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ نورانی قاعدہ ہے۔ اس میں تقریباً 28 تختیاں ہیں اور ہر تختی کو ہم اچھے انداز کے ساتھ سمجھائیں گے، اور اس بات کو ہم پہلے ہی بتاتے چل رہے ہیں، جو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اس میں کمنٹ باکس میں لکھ کر اس کو بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہترین طریقے سے ہم جواب دیں گے۔ اور اس میں یہ 28 تختیاں ان کو پڑھایا جائے گا، پھر اس کے بعد میں ہم اماں پارہ پڑھائیں گے، پھر اس کے بعد میں قرآن شریف سکھائیں گے۔ اس لیے سارے حضرات سے درخواست ہے کہ بہترین طریقے سے ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھیں اور اچھی طریقہ سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی بات پھر بھی سمجھ نہ آئے تو میں اپنا نمبر دوں گا، نمبر کے ذریعے سے ہم سے کانٹیکٹ کر کسی بات کو پوچھ سکتے ہو۔ آج ہم تختی ہے ہماری، تو تختی نمبر 1 ہے مفردات۔ مفردات کے معنی ہیں الگ الگ حرفوں کے، جس کو یہ کہہ لیں کہ تنہا تنہا حرف۔ اب جیسے الف ہے، یہ الگ ہے، اور با بھی الگ ہے، تا بھی الگ ہے۔ جس طریقے سے یہ اردو میں الف لکھ رہا ہے، یہ اس میں الف اور لام اور فا ملے ہوئے ہیں، مل کر جو کہتے ہیں وہ مرکبات کہتے ہیں، مل کر جو حروف آتے ہیں، اور الگ الگ کو مفردات کہتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم پڑھیں گے تختی نمبر 1 مفردات۔ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ الف، الف سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو لکیر آئے گی وہ سیدھی کر کے آئے گی، وہ الف بنے گا۔ با، جو شکل دکھ رہی ہے اس کے نیچے جب ایک نقطہ آئے گا تو با بنے گا۔ تا، یہ شکل ہے، اس کے اوپر 2 نقطے آئیں گے تو تا بنے گا۔ ثا، یہ شکل دکھ رہی ہے، اس کے اوپر 3 نقطے آئیں گے تو ثا بنے گا۔ جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، لام الف، حمزہ، یا، یا۔ اب ہم سمجھائیں گے کہ کس طریقے سے جب با بنے گا، با، اب ان کی حروف کی جو شکل ہیں، با، با کی اس طریقے سے آئیں گے، ایک نقطہ نیچے آئے گا با کے۔ اسی طریقے سے ہم بڑھائیں گے تا، تا کا نقطہ اوپر 2 آئیں گے، جب سا بنے گا تو 3 نقطے آ جائیں۔ یہ دونوں سیم ہیں، تینوں سیم ہیں، لیکن نقطوں کی پہچان ہے کہ نقطہ 1 آئے گا جب اس شکل کے نیچے تو یہ با بنے گا۔ جس طریقے سے ہم نے شکل دکھ رہی ہے، اوپر شکل ہے، اگر ایک نقطہ آ جائے گا تو یہ با بن جائے گا۔ اگر اس کے ایک نقطے کو ہٹا کر نیچے سے 2 نقطہ اوپر لگا دیں تو تا بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اس شکل کے اوپر 3 نقطے لگا دیں، نیچے سے ہٹا دیں نقطے کو تو ثا بن جائے گا۔ یہی سمجھنا ہے۔ اسی طریقے سے جیم اور ہا اور خا، یہ تینوں حروف کی شکلیں ایک ہیں لیکن نقطوں کی پہچان ہے۔ جس طریقے سے جیم ہے، یہ جیم کے نیچے ایک نقطہ ہے، ہا ہے وہ خالی ہے، خا، خا کے اوپر ہے نقطہ۔ اسی طریقے سے دال اور زال سیم ہے، لیکن دال خالی ہے اور زال کے اوپر نقطہ ہے۔ را اور زا یہ سیم آئیں گے، لیکن را خالی آئے گا، زا کے اوپر نقطہ آئے گا۔ سین اور شین، سین چھوٹا سین ہے، وہ اس کے اوپر خالی ہے، لیکن بڑا شین کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ صاد اور ضاد، ضاد کے اوپر نقطہ ہے، صاد خالی ہے۔ طا اور ضا، طا خالی ہے، ضا کے اوپر نقطہ ہے۔ عین اور غین، عین خالی ہے، غین کے اوپر نقطہ ہے۔ فا، اوپر نقطہ ہے ایک۔ اسی طریقے سے قاف، کاف کے اوپر 2 نقطے ہیں، چھوٹا کاف ہے، یہ کاف اس طریقے سے بھی آ سکتا ہے، یہ اندر دکھ رہا ہے، اس طریقے سے بھی کاف آ سکتا ہے قرآن شریف میں۔ کاف ایسے بھی آ سکتا ہے، اس کے اوپر ایسے لائن کھنچ کر آ جائے گی کاف، یہ جیسے یہ دکھ رہا ہے ہم نے، اوپر چھوٹا سا دکھ رہا ہوگا، اس طریقے سے بھی کاف آئے گا۔ لام، لام جو ہمیشہ دیکھنا ہے کہ لام کی جو گھنڈی ہے ادھر کی طرف مڑے گی، اور جب الف مل کر آئے گا اس کی گھنڈی ادھر کی طرف مڑے گی، ادھر کی طرف۔ میم، میم دکھ رہا ہے ہمیں، اور جب مل کر آئے گا اس طریقے سے آئے گا کچھ میم، اس طریقے سے۔ نون، نون شکل اس طریقے سے آئے گی اور نقطہ 1 آئے گا، نون۔ واو، واو دکھ رہا ہے ہمیں، کس طریقے سے آنا چاہیے۔ ہا، ہا اس طریقے سے بھی آ سکتا ہے، اور ہا کی کئی شکلیں ہیں، آگے جا کے انشاءاللہ انہیں بتائیں گے۔ لام، لام ہم نے بتایا، اور پھر الف مل رہا ہے اس کے ساتھ، یہ لام ہے، یہ الف ہے، لام الف۔ یہ حمزہ، حمزہ
اور یہ یا ہے، یہ یا دونوں ایک ہیں۔ یہ نقطوں کی پہچان جس طریقے سے ایک نقطہ کن کن حروفوں کے نیچے آتا ہے، اب ہمیں دیکھنے ہیں کن کن حروف کے نیچے با کے نیچے نقطہ ہے، جیم کے نیچے نقطہ ہے، اور دو حروف کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ اسی طریقے سے دو نقطے کس کس حروف پر ہیں؟ تا کے اوپر دو نقطے ہیں، اب یہاں دیکھنے ہیں کاف کے اوپر دو نقطے ہیں، دو حروف کے اوپر دو نقطے ہیں۔ اب تین نقطے کن کن حروفوں پہ دیکھنے ہیں، شین کے اوپر تین نقطے ہیں اور سا کے اوپر تین نقطے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نقطہ کن کن حروفوں پہ ہے؟ سب سے پہلے ہم نے چلنا ہے، سب سے پہلے خا کے اوپر ایک نقطہ ہے، زال کے اوپر، زا کے اوپر، زوا کے اوپر، غین کے اوپر، فا کے اوپر، نون کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ اسی طریقے سے نیچے کن کن حرفوں کے ہے؟ وہ یا کے نیچے دو نقطے ہیں۔ یہ پہچان کرنی ہے نقطوں کی ہم نے۔ اسی طریقے سے آگے پڑھایا جائے گا امتحان، جو حرف ہم نے پڑھے ہیں، جو سمجھے ہیں آگے، وہ حرف ہمیں پڑھنے ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے پڑھا ہے آگے جا کے تا، طا، ثا، سین، شین، صاد، حا، ہا، خا، قاف، ذال، زا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، جیم، میم، لام، دال۔ اب یہاں نیچے آ رہا ہے مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں۔ اب یہاں مرکبات کسے کہتے ہیں؟ مرکبات بتایا تھا میں نے کہ ملے ہوئے جو حروف آئیں گے ان کو مرکبات کہیں گے۔ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، جو حروف مل کر آئیں گے ان کی شکلیں بنا رکھی ہیں۔ جس طریقے سے الف، الف کی دو شکل دے رکھی ہیں یہاں پر، میں نے بتایا تھا آپ کو الف ہمیشہ ادھر آئے گا، مل کا آئے گا، لیکن شروعات میں جو الف آئے گا وہ اس طریقے سے آئے گا، اور جو مل کا آئے گا آخر میں الف آئے گا وہ اس طریقے سے آئے گا۔ اور ایک الف یہ بھی بتایا تھا جو لام الف ہم نے پہلے پڑھا ہے، وہی یہ الف کی شکلیں ہیں۔ اور پھر با کی شکلیں میں نے بتایا تھا، با، تا اور سا تینوں کی شکل ایک ہیں لیکن نقطوں کی پہچان۔ اس طریقے سے با آدھا کاٹ دیا تو آدھی شکل بن گئی، اور اس کے نیچے نقطہ میں یہ بھی با ہی رہے گا، مل کر آئے گا آگے جا کے، یہ بھی با ہی ہے۔ اسی طریقے سے تا ہے، تا کی تین شکلیں دے رکھی ہیں نیچے، تا جو با والی شکل تھی وہی، اس کے اوپر نقطہ آ گیا تو تا، پھر گول تا، اس کو کہتے ہیں گول تا۔ ہا کے اوپر جب دو نقطہ آ جائیں گے یہ بھی تا ہی ہے۔ اسی طریقے سے ہا ہے، اس کے اوپر دو نقطہ آئیں گے تو یہ بھی تا ہی بن جائے گا۔ جیم، جیم خود اپنی شکل میں یہ ہے، لیکن جو دوسرا جیم مل کر آئے گا وہ اس طریقے سے آئے گا کچھ۔ دال، دال خود ایسا آئے گا، آخر میں آئے گا جو، اور اس طریقے سے آئے گا دال قرآن میں۔ عین خود ایسا ہے لیکن جو مل کر آئے گا جو بیچ میں آئے گا عین، اس طریقے سے آئے گا۔ فا، فا کے اوپر ایک نقطہ ہے، گھنڈیا فا اور قاف کی سیم ہے، لیکن نقطوں کی ہم نے پہچان کری نہیں ہے کہ فا کے اوپر ایک نقطہ آئے گا، اور اگر یہی گھنڈی اوپر دو نقطے لگ جائیں تو یہ قاف دونوں بن جائیں گی، بڑے قاف والے۔ اسی طریقے سے کاف چھوٹا کاف ہے، کاف کی دو شکلیں دے رکھی ہیں، یہ قرآن کریم آئیں گے، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کاف یہ ہے، اس کے اوپر یا آ جائے گا، یہ لکیر جیسے اس طریقے سے یہ یہاں آ جائے گا تو یہ کاف ہے چھوٹا، اور جو بیچ میں بتایا تھا میں نے یہ والا یہ یہی ہے۔ اس طریقے سے قرآن کریم میں آ سکتا ہے۔ لام، لام کی دو شکلیں ہیں، میں نے بتایا تھا لام ادھر کی طرف ہی مڑے گا، یہ مڑ رہی گنڈی اس کی، اور دوسرا لام کی یہ مڑ رہی۔ میم، میم ہے اس طریقے سے اپنے شکل میں ہے لیکن مل کا آئے گا جو میم وہ اس طریقے سے کچھ لاسٹ میں اس طریقے سے آئے گا، اور بیچ میں میم اس طریقے سے آئے گا یہ والا۔ نون، نون کی شکل، نون اور با کی شکل سیم لگ رہی ہوگی لیکن نقطوں کی پہچان کرنی ہے۔ با کے نیچے نقطہ آئے گا اور نون کے اوپر نقطہ آئے گا، یہ چھوٹی اگر آئیں گی بیچ میں تو ان اوپر جو نقطہ آئے گا ایک آئے گا وہ نون کا آئے گا۔ دونوں دیکھو یہاں سے بھی دو ہی ہیں اور یہاں بھی دو ہی ہیں اور سیم ہے دونوں، لیکن نقطہ نیچے ہے، یہ با کا ہے اور یہ نون کا ہے۔ ہا، ہا کی تین شکلیں دے رکھی ہیں، گول تا والی جو یہاں دے رکھی، ایک دو اور پھر یہ ہا بعد میں آئے گا، گول دو چشمے ہا کہتے ہیں اس سے، یہ ہا ہا اور یہ بھی ہا ہی ہے۔ حمزہ، اب یہ ہے حمزہ جو مل کے آئے گا وہ بیچ میں اس طریقے سے آئے گا، اس طریقے سے شکل آئیں گے، ان کے اوپر چھوٹا سا حمزہ لگ کر آئے گا۔ یہ یا ہے، یا بتایا تھا میں نے یا ایک ہی ہے، اس طریقے سے آئے گا، یا کے نیچے دو نقطے آئیں گے، اس میں کوئی پہچان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات اگر ہم سے جڑتے رہیں گے تو ہم بہترین طریقے سے آپ کو سمجھا سکتے ہیں، اور آپ کا ساتھ اگر ہمارے ساتھ رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے آپ کو ہم اچھی پریکٹس کر بتائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔